متحدہ عرب امارات، ایران، پاکستان، بھارت اور اسرائیل جیسے ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں کسی نہ کسی حد تک مذہب زندہ ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ مغربی ممالک جہاں مذہب کو کان سے پکڑ کر زندگی سے نکال باہر کیا گیا ہے، وہاں کے نتائج اعداد و شمار کے آئینے میں واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ کی صداقت اور حقانیت کی تازہ دلیل بنتے رہیں گے۔ ان میں علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، اور ان میں روز افروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک یہ کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ مثلا صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار ہو۔ بخاری شریف میں ہی مالک ابی عامر اور ابی مالک اشعری سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مہنوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں، خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، رشوت تحائف کی شکل اختیار کر لے گی، لوگ معمولی قیمت پر اپنا ایمان فروخت کریں گے، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راہ روی عام ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گے، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر برس 333 ملین مزید افراد جنسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان امراض میں ایڈز سر فہرست ہے۔ اپنی پہلی تشخیص کے بعد سے 1,88,00,000 افراد اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اخلاقی پستی کی کھائیوں میں فنا ہوتے معاشرے آج ہم جنس پرستوں کو قانونی شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ہم جنس پرستوں اور طوائفوں کے مظاہرے جو اب سے پہلے تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے ہمیں ان معاشرتی تباہ کاریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں 1400 برس پہلے کر دی تھی۔ انہی گناہوں میں مبتلا قوم لوط اللہ کے قہر کا نشانہ بن کر فنا ہو گئی تھی، اور آج بھی بحر مردار کے پانیوں کے نیچے ان کے نشانات دنیا کے لیے باعث عبرت ہیں۔ پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ حجمی سے روایت کیا ہے اور ابن مبارک بھی جس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے یہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان افراد سے دینی مسائل دریافت کیے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں ہوگی اور جن کا علم پختہ نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ارد گرد نظر آ رہے اس حدیث کی صداقت بھی آپ کو خوب نظر آئے گی۔ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ احمد سینہ تان کر مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ صحیح حدیث جسے احمد اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب امین لوگوں پر تہمت لگائی جائے گی اور تہمت زدہ لوگ امین سمجھے جائیں گے، اور تب روبیزہ گفتگو کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ روبیزہ کیا ہے؟ جواب ملا وہ احمق لوگ جو عام لوگوں کے معاملات پر گفتگو کیا کریں۔ قیامت کی ایک اور نشانی بازاروں کا قریب قریب ہونا، یعنی تجارت کی کثرت اور اس کی وسعت کے بارے میں۔ صحیح حدیث جسے ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، وقت تیزی سے گزرے گا اور بازار ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بخاری شریف اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی مال حلال کما رہا ہے یا حرام۔ ایک اور صحیح حدیث جو ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ حجاب لگائے گئے اور جنت کی خوشبو معصوم پائیں گے۔ ایک انتہائی عام پیش گوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑی کی طرف تھا اور جسے ابن حبان اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتی جلتی زینوں پر سوار ہو کر مساجد کے دروازوں پہ اترا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک بپا نہ ہوگی جب تک زلزلے بکثرت نہ ہونے لگیں۔ قدرتی آفات نے جس شکل میں سب سے زیادہ تباہ